نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 62ویں نشست 62nd ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1551 سے ہے۔ 1521 سے ہے۔ حدیث نمبر 1521 حدثنا عمرو بن عبداللہ الاودی حدثنا وکیع عن ابراہیم بن یزید المکی عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تستروا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو رات میں دفن نہ کرو، ہاں اگر تم مضطر اور مجبور ہو تو ایسی صورت میں کر سکتے ہو، یعنی کسی وجہ سے جنازہ تیار ہی رات میں ہوا تو اب ایسی صورت میں رات میں دفن کرنے میں بھی کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1522 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم عن ابن لہیعہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلوا علی موتاکم باللیل والنہار۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھو، یعنی دن میں بھی پڑھ سکتے ہو، رات میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ رات میں اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے میت کو دفن کرنے میں رات ہونے کا انتظار کرے پھر اس کے بعد کرے تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوششوں کے باوجود بھی رات میں ہی تیار ہوا جنازہ تو اب ایسی صورت میں رات میں نماز پڑھنے اور خود رات میں دفن کرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے۔ باب نمبر 31 باب ما جاء فی الصلاۃ علی اہل القبلہ۔ یہ باب ہے اہل قبلہ کی نماز جنازہ کے بیان میں۔ اہل قبلہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں اہل قبلہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ہم یہ بیان کریں گے کہ کیا ہر اہل قبلہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا اس کی بھی کچھ تخصیص ہے۔ حدیث نمبر 1523 حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما توفی عبداللہ بن ابی جاء ابنہ الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آذنونی بہ فلما اراد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یصلی علیہ قال له عمر بن الخطاب ما ذاک لک فصلی علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال له النبی انا بین خیرتین استغفر لهم او لا تستغفر لهم انا بین خیرتین استغفر لهم او لا تستغفر لهم فانزل اللہ سبحانہ وتعالی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی راس المنافقین منافقوں کے سردار کا جب انتقال ہوا تو ان کا لڑکا وہ بھی عبداللہ ابن ابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے، یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا باپ یہ منافقوں کا سردار تھا، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی قمیص عطا فرمائیے تاکہ میں اس میں اپنے والد کو دفن کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی خبر کرنا۔
یعنی دفن کرنے کے ٹائم مجھے بھی خبر کرنا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے عرض کیا، ما ذاک لک، یا رسول اللہ آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کے لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ وہ منافقوں کا سردار ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ میں دو کے درمیان ہوں، میں اس کے لیے، تم چاہے اس کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، یعنی استغفار کرو یا نہ کرو، اس کو ملنا وہی ہے جو اس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی اے نبی اور اے نبی کے ماننے والو، اب کبھی بھی ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر کے پاس کھڑے ہونا، یعنی استغفار کرنے کے لیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی نہ ہونا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1524، حدثنا عمار بن خالد الواسطی وسہل بن ابی سہل قال حدثنا یحیی بن سعید عن مجالد عن عامر عن جابر قال مات راس المنافقین بالمدینہ واوصى ان يصلي علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان يكفنه في قمیصه فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره۔ حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ کا راس المنافقین، مدینہ کے منافقوں کا سردار مرا، اس نے وصیت یہ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھیں اور انہیں اپنی قمیص میں کفن دیں، یعنی اس کے کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص پیش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی اور اپنی قمیص بھی کفن میں عطا فرمائی اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اب کبھی بھی ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور ان کی قبر پر استغفار کے لیے کھڑا نہ ہونا۔ حدیث نمبر 1525، حدثنا احمد بن یوسف السلمی حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا الحارث بن نبہان حدثنا عتبۃ بن یقظان عن ابی سعید عن مکحول عن واصلہ بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی کل میت وجاہدوا مع کل امیر۔ واصلہ بن اسقع سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر میت کی نماز جنازہ پڑھو، ہر میت سے مراد ہر مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھو اور ہر امیر کے ساتھ جہاد کرو، یعنی کوئی بھی مسلمان اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور جو بھی تمہارا امیر ہو اس کے ساتھ جہاد میں جانے کی ضرورت پڑے تو جہاد کرنا۔ اس باب کی آخری حدیث، حدیث نمبر 1526، حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ حدثنا شریک بن عبداللہ عن سماک بن حرب عن جابر بن سمورہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرح فأذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي قال وما ذلك منه أدبا۔ جابر بن سمورہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص شدید زخمی ہو گئے، یعنی جنگ کی حالت میں، تو وہ زخم اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا، بہت زیادہ پریشانی تھی اس کو، اس زخم کی وجہ سے بہت زیادہ شدت محسوس کر رہے تھے، تو اس نے پھل پر، نیزے پر اپنے آپ کو گھونپ لیا، یعنی نیزہ کو رکھ کر اس کے اوپر وہ گر پڑے اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا، یعنی قتل کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور فرمایا کہ یہ ادب نہیں ہے، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَدَبًا، یعنی کہ یہ اس کی طرف سے بہت بڑی جرأت تھی کہ اس نے خود کو مار لیا۔ اب دیکھیے
اس باب میں ایک بات یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابی بن کعب کو عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی قمیص عطا فرمائی. یا عبداللہ بن ابی وہ ہے جو منافقوں کا سرغنہ اور سردار تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنی قمیص کیوں عطا فرمائی؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے مانگی تھی قمیص، اور پھر اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میری قمیص اسے ملے یا نہ ملے، اس کے ساتھ جو انجام ہونا ہے وہی ہونا ہے. تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے دے دی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص مانگی گئی تو انہوں نے نہیں دی. دوسری یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں اپنی قمیص دی تھی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ قرض اتارنے کے لیے اسے اپنی قمیص عطا فرمائی تھی. تیسری بات یہ بھی تھی کہ اصل مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ عبداللہ بن ابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پریشان کرنے کا، انہیں تکلیف پہنچانے کا ہر موقع، یعنی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس عبداللہ بن ابی کی جب وفات ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے جب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اسے کفن میں اپنی قمیص عطا فرماتے ہیں. تو واقعی دیکھنے میں بھی آیا کہ اس کا بہت اچھا اثر پڑا لوگوں پر، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اس واقعے کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دریا دلی ہے. تو یہ فائدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے قمیص عطا فرمائی تھی. اب یہ باب اس بارے میں تھا کہ اہل قبلہ کی نماز پڑھی جائے کہ نہیں، یعنی جو شخص ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو یا نماز پڑھنے کو مانتا ہو، یعنی مسلمان کہلاتا ہو، تو کیا اس کی نماز جنازہ میں ہم شرکت کریں گے؟ تو عبداللہ ابن ابی یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے دل میں جو تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، یعنی نفاق، یعنی یہ منافق تھا. منافق کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے تو مسلمان ہو، دیکھنے میں تو مسلمان لگتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہو، یعنی دل سے وہ مسلمان نہ ہو، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. آج کی اصطلاح میں منافق، ایسا منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آج کون ویسا ہے، لہذا آج دو ہی صورت ہے، یا تو کوئی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے. اور جو مسلمان ہے، ظاہر میں مسلمان ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل عقائد اسلام، ضروریات دین کے خلاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور مسلمان سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا گستاخی کرنے کا مرتکب تو نہیں لیکن جس نے گستاخی کی ہے اس کو مسلمان سمجھتا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ شخص گستاخ رسول ہے، اللہ کا گستاخ ہے، پھر بھی اس کو مسلمان سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو ایسا شخص مرتد ہوتا ہے، اور مرتد خارج از اسلام ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے. اسلام سے خارج ہونے کے بعد جو شخص اسے مسلمان سمجھے گا، جانتے ہوئے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے یا رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اور توبہ نہیں کی ہے، پھر بھی اسے مسلمان سمجھتا ہے، تو وہ شخص خود اسی کے حکم میں ہوگا. کیونکہ ضروریات دین میں سے، دین کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے. ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہو. تو ضروریات دین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے اور کافر کو کافر سمجھا جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر کو بھی مسلمان نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ قول کوئی کیسے کر سکتا ہے
اگر کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا تو کافر ہوتا ہے انسان یا مسلمان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو مسلمان کہنا پڑے گا، اور مسلمان کہیں گے تو کافر کو مسلمان کہنے کی وجہ سے خود آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کوئی شخص اپنے ایک کفر سے توبہ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کافر ہے، اور کافر کہنا اللہ کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ اگر کافر کو کافر کہنا درست نہ ہوتا تو اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے کیوں کہلوایا اے کافرو؟ وہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا اے مومنو، ان کو کہہ کر پکارنا چاہیے تھا، لیکن نہیں پکارا، بلکہ اے کافرو کہا، کیونکہ وہ کافر ہی ہیں تو ان کو کافر ہی کہا جائے گا۔ یعنی یہ ایسے ہی سمجھیے کہ کوئی ہمارا بیٹا ہے تو ہم اسے بیٹا ہی کہہ کے بلائیں گے، باپ نہیں کہیں گے، نہ ہی بھائی کہتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے کہ جو جس منصب کے لائق ہوتا ہے اور جو جس نام کے لائق ہوتا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو ایک کافر، اس کے لیے وہی نام ہے اسلام میں، تو اسی نام سے اسے پکارا جائے گا، اور جو اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے وہ خود انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی والا ہو، تو وہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یا اس کا عقیدہ نہ ہو بلکہ دوسرے کا عقیدہ ہو، اور کوئی شخص اس دوسرے کو، ایسے شخص کو جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ معاذ اللہ چوری کر سکتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بچے، پاگل، مجنوں، چوپائے کی طرح ہے، ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف ایک ایلچی تھے، ان کا کام تھا ڈاک کو، پوسٹ کو پہنچا دینا، اور وہ اللہ کے کا جو پوسٹ تھا، وحی تھی ان کے پاس، وہ پوسٹ کو پہنچا دیا، اس وحی کو پہنچا دیا، اور اب وحی کو پہنچانے کے بعد پوسٹ مین کا کام ختم ہو جاتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اب کوئی کام نہ رہا۔ اگر ایسا کچھ مانتا ہے تو یہ سب گستاخی کے کلمات ہیں، اور ایسا ماننے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کا مرتبہ صرف ایک پوسٹ مین اور ایک قاصد کا نہیں ہے، کیونکہ پوسٹ مین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پوسٹ کو پہنچائے، لیکن وہ اس خط میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ بھی چینجنگ لاتا ہے تو اس کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے، اس پر کلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ یہ وہ اختیارات تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ اختیارات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ رسالت کا منصب ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو اپنے عام بندوں سے بہت بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور وہ کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک عام انسان میں اور ایک رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت اب نوحہ نہ کرے، یعنی کوئی اگر مر جائے تو مرنے پر واویلا نہ کرے، شور نہ کرے، خوب زور کی آواز کے ساتھ نہ روئے۔ تو حضرت ام عطیہ نے کہا کہ میں نوحہ نہیں کروں گی، ایک صحابیہ نے کہا، لیکن زمانہ جاہلیت میں فلاں قبیلے والوں نے میرے ساتھ نوحہ کرنے میں معاونت کی تھی، میری مدد کی تھی، لہذا میں ان کی میت پر نوحہ میں مدد کرنے کی مجھے اجازت چاہیے۔ یعنی میں یہ آپ سے اجازت مانگتی ہوں کہ ان لوگوں کی جب میت ہو تو میں ان کے ساتھ تعاون کروں، میں ان کی مدد کروں نوحہ کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نوحہ کرنا ہمیشہ ہر حال میں حرام ہے، ہر عورت مرد کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اختیار سے حضرت ام عطیہ کو اس بات کی اجازت دی۔ یہ ہے رسول اور رسالت کا منصب، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 2010۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ عمومی احکام میں سے جس فرد کو چاہیں خاص کر لیں،
یعنی عام کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، شریعت بنتی ہے اس حکم سے، لیکن اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس عام حکم سے کامن جو حکم تھا، آرڈر تھا، اس کامن آرڈر سے کسی ایک خاص آدمی کو چن لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ دیکھیں کہ 6 ماہ کی بکری کی قربانی کرنا جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیاز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 ماہ کے بکرے کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 834 میں۔ اور مسجد نبوی میں کسی کے گھر کے چھوٹے دروازے کی اجازت نہیں، یعنی کہ کسی کے گھر کا دروازہ یعنی کھڑکی، کسی کے گھر کی کھڑکی مسجد نبوی میں نہیں کھل سکتی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑکی کھولنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یعنی کسی کے لیے بھی مسجد نبوی میں کھڑکی کھولنا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تمام حکم سے، عام حکم سے خاص کیا حضرت ابو بکر کے لیے اور انہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر ہے، 516 پر۔ مکہ یہ حرم ہے، حرم کا ایک حد ہے، ان کے اس درمیان اس حد کے اندر کہ کسی بھی درخت کو کاٹنا بالعموم ممنوع ہے، کہ کوئی بھی درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہاں کا کوئی بھی درخت نہیں کاٹا جائے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے چچا جان نے درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دی۔ اذخر یہ گھاس وہ گھاس ہے جس کو کہ کپڑا دھونے میں یا نہانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اس گھاس کو کاٹنے کی حضرت عباس نے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اس کا ایک گھاس بھی نہیں اکھاڑا جائے، لیکن اب خاص گھاس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے اس کو خاص کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں۔ آگے سنتے جائیے کہ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 22۔ اگلی حدیث، ہر عورت کو شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، لیکن حضرت اسماء بنت عمیس پر یہ سوگ معاف فرما دیا۔ ہر عورت پر یہ واجب ہے کہ سوگ کرے 4 مہینہ 10 دن، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت اسماء بنت عمیس پر یہ سوگ معاف فرما دیا۔ مہر شرعی کا کم سے کم 10 درہم مال سے ہونا ضروری ہے، یعنی ہم جو نکاح کرتے ہیں، نکاح میں جو مہر رکھا جاتا ہے اس کا کم سے کم 10 درہم مال ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک صحابی جو بہت ہی نادار تھے، غریب تھے، تو ان کی ناداری کی وجہ سے صرف انہیں تعلیم قرآن مہر قرار دیا، یعنی یہ کہا کہ تمہیں قرآن کی جو آیتیں صورتیں یاد ہیں وہ اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، ورنہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر مہر متعین کیے بغیر نکاح کر بھی لیا جائے تب بھی مہر رہتا ہے، اور وہ مہر اس لڑکی کے خاندان کی عورتوں میں جو مہر چلتا ہے اسی مہر کو یہاں بھی مانا جائے گا کہ وہی مہر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس صحابی کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کو یہ مہر قرار دے دیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات میں سے۔ مثلاً اگلا ایک ہے کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا باہمی رضامندی سے بغیر کسی مہر کے نکاح فرما دیا۔ یعنی آج ہم اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ دونوں راضی ہو جائیں اس بات پر کہ ہم بغیر مہر کے نکاح کریں گے، تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا، مہر پھر بھی رہے گا۔ شریعت میں مہر بہرحال متعین ہوگا، اور وہ مہر اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے، تو ایسی صورت میں خاندان کی عورتوں میں جو مہر چلتا ہے، اس لڑکی کے خاندان کی عورتوں میں وہ مہر متعین ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اور ایک صحابیہ کی رضامندی سے، باہمی رضامندی سے، آپس کی رضامندی سے ان کا مہر ختم کر دیا اور بغیر مہر کے ہی نکاح فرما دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 228 پر ہے۔
روزے کے کفارے کو صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اگلا رسول کا اختیار یہ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنا روزہ توڑ لیتا ہے، اپنا روزہ اس نے توڑ لیا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر 60 روزے پے در پے رکھنا یہ ضروری ہے۔ 60 روزے، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایک روزے کے بدلے میں لگاتار 60 روزے، اور پھر وہ ایک روزہ الگ سے 61 روزہ، ایک روزہ جو چھوٹا ہے وہ قضا الگ رکھنا ہوگا، اور باقی 60 روزے کفارے میں رکھنے ہوں گے، 61 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو 60 روزوں میں تو ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، گیپ ہوا تو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص اتنا روزہ ایک ساتھ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب وہ اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اس کے اندر طاقت نہیں، تو اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا، دو میں سے ایک کام اس کو کرنا ہوگا۔ ایک صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے پے در پے رکھو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں رکھا گیا تب تو ٹوٹ گیا، اور 60 روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے، میں کسے کھانا کھلاؤں؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ اور جب میں اتنا مسکین ہوں تو میں 60 لوگوں کو کھلا کہاں سے سکوں گا؟ یعنی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بہت ہی غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسلام کا قانون بدلا، جو ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور وہ یہ کیا کہ روزے کے کفارے کو صدقہ کرنا واجب تھا، دوسرے کو کھلانا واجب تھا، دوسرے کو دینا واجب تھا، لیکن اس صحابی کی ناداری کی وجہ سے روزے کے کفارے کو خود انہی کے لیے کھانا جائز قرار دے دیا۔ یعنی روزے کا کفارہ، روزے میں جو کفارہ ہوگا، ان سے کہا گیا تھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت کسی شخص نے کھجور تحفے میں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کھجور لیا اور اس انسان کو دیا، کہا کہ یہ لوگوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی کھا لو۔ تو دیکھیے اس صحابی کی ناداری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے روزے کا کفارہ خود اسی کے لیے کھانا جائز قرار دے دیا، اور یہ کفارہ وہ تھا جو 60 مسکینوں کے قابل بھی نہیں تھا، وہی ان کے لیے کافی ہوا۔ یہ رسول نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا۔ یہ حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 259 پر ذکر کی ہے۔ اگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اختیار دیکھیے، 2 سال کی عمر کے بعد دودھ پینے سے رشتہ رضاعت ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی شخص نے 2.5 سال کی عمر تک، فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی 2.5 سال کی عمر تک، 2.5 سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ کوئی بچہ پی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے اور اس عورت کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے یا ماں بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ 2.5 سال سے زیادہ عمر کا ہو، یعنی 30 مہینے سے زیادہ، 1 دن بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس بچے اور اس عورت کے درمیان رشتہ رضاعت، ماں بیٹا کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کے فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی مدت 2 سے 2.5 سال کے درمیان ہے، لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے 2.5 سال کے بعد تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت سالم کو جو بلوغت کے بعد جوانی میں، بالغ ہونے کے بعد جوانی میں سہلہ بنت سہیل نامی ایک صحابیہ کا دودھ پینے کی اجازت دے دی، اور
حضرت سہلہ کو ان کی رضاعی ماں بنا دیا۔ دیکھیے جوانی کے عالم میں حضرت سالم نے یہ سہلہ کا دودھ پیا، انہوں نے سہلہ بنت سہیل کا دودھ پیا اور سہلہ کو ان کی ماں بنا دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا کہ انہوں نے اپنے اختیار سے ان دونوں کے درمیان رضاعت ثابت کی، دودھ کا رشتہ ثابت کیا، ورنہ بالعموم اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص حکم تھا جو حضرت سالم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہوا تھا۔ ان کا اگلا اختیار دیکھیے کہ مردوں کے لیے عام طور پر ریشم پہننا منع ہے، ریشم کے کپڑے حرام ہیں، ریشم کسی طرح سے بھی، یعنی ٹوپی نہیں پہنی جا سکتی، جوتا نہیں پہنا جا سکتا، یعنی ہمارے بدن میں ہم ریشم کسی طرح سے بھی پہنیں یہ جائز نہیں۔ لیکن حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن کو خارش اور کھجلی کی بنا پر ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ تو پہلی حدیث تھی جو رضاعی ماں بنانے والی حدیث تھی، یہ صحیح مسلم شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 469 پر ہے، اور یہ جو دوسری حدیث ریشم کے اس سلسلے میں ہے یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 868 پر ہے۔ ایک اور اختیار رسول کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے سونا یعنی سونے کے زیور، کنگن، کچھ بھی اپنے جسم میں کسی طرح سے بھی سونا پہننا زیور کے طور پر یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت براء ابن عازب کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے جلد 8 صفحہ نمبر 281 پر۔ اور ایک اور صحابی رسول ہیں سراقہ، یہ سراقہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ یہ وہی صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، اور انہوں نے انعام کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اور انہیں پا لیا بھی تھا، اور وہ گھوڑے سے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے قریب جاتے تھے تو ان کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا تھا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے تو گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکلتے تھے، اور پھر وہ رسول کی طرف بڑھتے تھے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، تینوں مرتبہ جب تیسری بار بھی معاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بعد سراقہ واپس آ گئے تھے۔ بعد میں حضرت سراقہ نے ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی، یعنی یہ غیب کی خبر بتائی تھی کہ سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ہوگا۔ کسریٰ ایران کی بادشاہت تھی، وہ کسریٰ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دنیا کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا، کہ اس سے بڑی طاقت کسریٰ اور روم، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کسریٰ کہلاتی تھی ایران اور روم قیصر کہلاتا تھا، قیصر اس کے بادشاہ کا لقب اور نام ہوا کرتا تھا۔ تو یہ 2 طاقتیں بہت بڑی طاقت تھی اور ان کا مقابلہ کرنے کی دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسریٰ کے بارے میں کہا تھا کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کا علم عطا فرمایا تھا اس سے فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن ہاتھ آئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنایا۔ یعنی عام مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، لیکن اللہ کے رسول نے کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ کے لیے اور حضرت براء ابن عازب کے لیے انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی۔ یہ ان کا اپنا اختیار تھا۔ بغیر جہاد کیے ہوئے کوئی بھی شخص مال غنیمت کا حقدار نہیں ہوتا، یعنی جہاد میں جب جاتے ہیں، فتح ہوتی ہے، فتح ہونے کے بعد جو وہاں مال ملتا ہے کافروں کا پڑا ہوا، تو وہ اس مال کے مالک
وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاد میں شریک ہوئے، جنگ میں شریک ہوئے، اور اس کا خمس یہ نکالا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی رسول کے لیے نکالا جاتا تھا، یعنی بیت المال میں جاتا تھا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں اس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی شخص مال غنیمت کا حقدار اسی وقت ہوتا تھا جب کہ وہ جنگ میں شریک ہو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر میں شریک بھی نہ ہوئے تھے، حضرت رقیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی خدمت اور تیمارداری میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت کا حقدار بنایا۔ یہ رسول کا اختیار تھا، یعنی شرکت کے بغیر مال غنیمت ملا انہیں اور حصہ عطا فرمایا اور سب کے برابر حصہ دیا، یہ رسول کا اپنا اختیار تھا۔ یہ بات امام بخاری نے صحیح بخاری میں جلد 1 صفحہ نمبر 523 پر لکھی ہے۔ قاضی کے لیے تحفے لینا جائز نہیں، یعنی جو قاضی ہوتا ہے ان کے لیے تحفے لینا جائز نہیں، کیونکہ اگر قاضی تحفہ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اس قاضی کو اس لیے تحفہ دے رہا ہو کہ کبھی ہمیں اگر ضرورت پڑی قاضی کی تو وہ قاضی ہمارے ساتھ نرمی برتے گا، تو ایسے شخص قاضی یعنی جج جو اسلامی جج ہوگا ان کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت معاذ بن جبل کو جو قاضی بنا کر بھیجے گئے تھے، تحفہ لینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ رسول کا اپنا اختیار۔ یہ بات علامہ زرقانی نے شرح زرقانی علی المذاہب میں لکھی ہے۔ ہر مسلمان پر طلوع فجر سے روزہ واجب ہوتا ہے، یعنی روزہ کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جب کہ فجر طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، صبح صادق جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو طلوع آفتاب کے وقت روزہ رکھنے کی اجازت دے دی، یعنی یہ کہا کہ طلوع آفتاب ہونے والا تم ابھی روزہ رکھ لو تو تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا اختیار تھا، یہ بھی شرح الزرقانی علی المواہب میں ہے، یعنی مواہب اللدنیہ میں۔ رمی جمرات کے دوران مینا میں رات گزارنا ضروری ہے، یعنی جب ہم کنکری مارتے ہیں پتھروں کو حج کے ایام میں، کنکری مارتے ہیں، وہ جو 3 جو پتھر بڑے بڑے بنائے ہوئے رہتے ہیں جن شیطان کو جو کنکری مارنا کہا جاتا ہے، تو کنکری مارتے ہیں تو وہاں پر مینا میں رات گزارنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بنو عباس اور بنو ہاشم کے ذمہ زمزم کا پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ان ایام میں رات کو مینا سے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خاص ان کا اپنا اختیار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ بھی شرح المواہب للزرقانی میں ہے۔ نکاح کے لیے کم سے کم 10 درہم مہر ضروری ہے، لیکن حضرت ام سلیم کے لیے صرف ابو طلحہ کے اسلام کو مہر قرار دیا، یعنی یہ کہا کہ اگر ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح کریں گی اور یہی ان کا مہر ہوگا، یعنی ان کا مسلمان ہونا۔ یہ رسول اللہ کا اپنا اختیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر صرف حالت جنگ میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی، اور وہ آیت یہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز کو قصر کرو، کب؟ اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہو، یعنی کافروں کی طرف سے کسی فتنے کا خوف ہو تو نماز کو قصر کر لو، 4 والی نماز کو 2 کر لو۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اگر خوف کی حالت ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کی اجازت دی، لیکن آپ نے ہر سفر شرعی میں قصر کو واجب کر دیا۔ قرآن سے صرف اتنا ہی ثابت ہے
کہ دشمن کا خوف ہو تو ایسی صورت میں نماز قصر کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر شرعی میں، اور سفر شرعی کی مقدار آج کے مسافت کے اعتبار سے 92 کلومیٹر ہے، لہذا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کوئی جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی نمازوں کو قصر کرے، 4 والی نماز کو، فرض نماز کو 2 پڑھے، اور ایسا کرنا واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر شرعی میں قصر کو واجب کر دیا، خواہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، ہر حال میں۔ یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ نمبر 241 پر بیان کی ہے۔ قرآن مجید نے بیٹی، ازواج اور چچا کے لیے ترکہ سے معین حصے کے ساتھ میراث کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں صاف طور پر یہ حکم ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیٹی کو، اس کی بیویوں کو، اس کے چچا کو، سب کو ایک حصہ، سب کا جو متعین حصہ ہے اس حصے کے مطابق سب کو ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ سے، اپنے چھوڑے ہوئے مال سے ورثہ کو حصہ دینے سے منع فرما دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے، یعنی نہ ان کی بیٹی کو کچھ ملے گا، نہ کسی اور کو، نہ ان کی بیویوں کو کچھ ملے گا، نہ ان کے چچا کو کچھ ملے گا۔ یہ اگلا اختیار، قرآن مجید نے ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت متعین کیے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سے، کہ یعنی ہر نماز الگ الگ معین وقت میں فرض کی گئی ہے، ہر نماز الگ الگ وقت میں۔ جیسے ظہر، اس کا ایک الگ وقت ہے، عصر کا وقت الگ ہے جو ظہر کے وقت میں نہیں پایا جاتا ہے، مغرب کا وقت الگ ہے جو عصر میں نہیں پایا جاتا ہے، عشاء کا وقت الگ ہے جو مغرب میں نہیں پایا جاتا، فجر کا وقت الگ ہے جو عشاء میں نہیں پایا جاتا، سب الگ الگ وقتوں میں ہیں۔ لیکن اور یہی قرآن سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے دوران میں ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں جمع کرنا فرض کر دیا۔ ظہر کو عصر کے وقت پڑھیں گے اور مغرب کو عشاء کے وقت پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا، اور ویسا ہی پڑھنا ہے حاجی کے اوپر۔ لہذا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ یہ حدیث بھی امام بخاری نے جلد 1 صفحہ نمبر 226 پر بیان کی ہے۔ قرآن مجید نے 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو لازم کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں گواہی کم سے کم 2 مردوں کی ہوگی، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہونا پڑے گا۔ اور وہ یہ آیت ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ تمہارے 2 مرد گواہی دیں، اگر 2 نہ ہوں، 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اگر ہمیں کسی بھی معاملے میں گواہ چاہیے تو ایسی صورت میں ہمیں 2 مردوں کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی اور تنہا گواہی کو 2 مرد کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ کہا کہ خزیمہ کی گواہی تنہا 2 مرد کے برابر ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے تہمت لگائی تھی کہ یہ زرہ میری ہے۔ وہ زرہ جو پہننے کے لیے ہوتا تھا جنگ کے دنوں میں، جنگ کا کپڑا ہے وہ، تو ایک یہودی نے تہمت لگائی کہ یہ زرہ میری ہے، اور وہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اس کے پاس رکھائی تھی اور اس سے کچھ قرض لیا تھا، لیکن قرض واپس کر کے وہ زرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر واپس لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس یہ رہن پر رکھایا تھا، اور جب میں نے تمہارا مال واپس کر دیا تو ایسی صورت میں میں نے اپنی زرہ لی ہے۔ تو اب اس یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس کون سا گواہ ہے، کوئی ہے گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو
تو حضرت خزیمہ جو وہاں پر یہ باتیں سن رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی کے درمیان، انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کہنے کی وجہ سے یہودی تو چلا گیا اور واقعی معاملہ بھی یہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ اے خزیمہ، تم تو ہمارے درمیان تھے بھی نہیں جب ہم لوگ لین دین کر رہے تھے، جب میں نے اس کے پاس رہن میں رکھا، جب چھڑایا تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تو پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے کہنے پر ہم نے مانا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، ہم نے کبھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن صرف آپ کی زبان پر بھروسہ کر کے جب ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں مان لی ہیں کہ اللہ ہے، قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، تو کیا آپ اتنی چھوٹی سی بات میں جھوٹ بولیں گے؟ اسی لیے میں نے آپ کی زبان سے سننے کے بعد اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ یہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ اگلا اختیار دیکھیے کہ قرآن مجید نے ہر مسلمان مرد کو اپنی پسند کی 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اپنی پسند کی 2، 3، 4 عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، یعنی اجازت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں۔ اجازت ہونے کے باوجود وہ اس اجازت میں سب مسلمان شریک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس سے الگ کیا اور کہا کہ تم فاطمہ کی زندگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیات فاطمہ میں حضرت علی کو ابو جہل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا۔ یہ حدیث نمبر یہ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں جلد 1 صفحہ نمبر 283 پر ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ اگلا اختیار رسول دیکھیے کہ قرآن مجید نے وضو میں پیروں کے دھونے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اپنے پاؤں دھوئیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیروں کو دھونے کی جگہ خفین پر مسح کو جائز قرار دیا اور اس کو پیر دھونے کے برابر قرار دیا۔ یعنی اگر ہم خفین پہنیں، جس کے بارے میں ہم پچھلی نشستوں میں بحث کر چکے ہیں کہ خف کیسا ہونا چاہیے، وہ موزے خف یعنی موزے، تو موزے کیسے ہونے چاہیے جس پر ہم کے وضو میں مسح کر سکیں اور پیر دھونے کی ضرورت نہ پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسح کو خالی یہ قرار دیا کہ یہ پاؤں دھونے کے برابر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید نے جنابت کی حالت میں، یعنی جب کسی انسان پر غسل فرض ہو تو اس حالت میں مسجد میں داخل ہونے سے بالعموم منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد میں داخل نہ ہو جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں۔ جب ایک انسان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، نہانا فرض ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد میں اس کو داخل ہونا منع ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ حضرت علی کو بھی حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی، یعنی خود رسول بھی حالت جنابت میں مسجد میں آ سکتے ہیں اور حضرت علی کو بھی اجازت دی کہ تم بھی حالت جنابت میں مسجد میں آ سکتے ہو۔ یہ رسول کا اپنا اختیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی حضرت علی کو اس بات کی اجازت دے دی کہ تم جنابت کی حالت میں مسجد میں آ سکتے ہو۔ اس طرح بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ڈاکیہ نہیں معاذ اللہ کہ جس نے پوسٹ لیا اور جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہاں تک پہنچا دیا، بلکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک، اور منصب رسالت پر ایسے منصب پر فائز ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان لاکھ کوششوں کے باوجود رسالت کے منصب کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے انہیں ہی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنہیں عطا فرمانا تھا ہو چکا،
اب کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی رسول بنائے۔ تو بات چل رہی تھی اہل قبلہ کی نماز کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات اسی درمیان آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات پر تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالی گئی جو ضروری بھی تھا۔ باب نمبر 32، باب ما جاء فی الصلاۃ علی القبر، یہ باب قبر پر نماز پڑھنے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 1527، حدثنا احمد بن عبدہ۔ قبر پر نماز پڑھنے کا مطلب یعنی کہ کسی انسان کو دفن کر دیا گیا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ ہم وہاں قبر پر پہنچ کر پڑھیں، اس کی قبر ہی میں، یعنی وہ دفن کیا جا چکا انسان، تو کیا ہم اس کی قبر پر نماز جنازہ اس کی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث نمبر 1527، حدثنا احمد بن عبدہ، حدثنا احمد بن عبدہ انبانا حماد بن زید، حدثنا ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام فقیل له انها ماتت قال فهلا آذنتمونی فأتى قبرها فصلى علیها۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی عورت، وہ کالے جو ہوتے ہیں، نیگرو جس کو کہتے ہیں، ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پایا، نہیں دیکھا کئی دنوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یعنی اس کو جب انتقال ہوا اس کو دفن کرنے لگے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، تو تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آتے ہیں اور آپ نے اس کی قبر پر ہی اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق قبر پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے جبکہ اس انسان کو دفن کیا جا چکا ہو۔ لیکن کیا ہر شخص ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ ہو چکی، اس کے باوجود بھی ہم اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین، فقہا سب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ اگر ولی کی اجازت سے نماز جنازہ ہو چکی ہے تب دوسرے کو نماز جنازہ پڑھنے کا، نماز جنازہ پھر سے کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ لیکن ولی کے بعد بھی اگر سلطان اور خلیفہ جو ہے اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نماز جنازہ دوبارہ کر سکتا ہے۔ یعنی ولی سے بھی بڑی ولایت سلطان اور خلیفہ کو حاصل ہوتی ہے عام مسلمانوں پر، لہذا وہ خلیفہ اگر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پھر سے جماعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو رسول تھے اور انہیں تمام امت پر فوقیت حاصل ہے، تمام امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ولایت حاصل ہے۔ اسی ولایت کے کوئی استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز ادا فرمائی اس کی قبر پر جا کر، ورنہ اگر کسی انسان کی نماز جنازہ ہو چکی ہے تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر دفن کیا گیا اس طور پر کہ انسان دفن ہو چکا لیکن اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے تو اسی صورت میں اب اس کی نماز جنازہ کی جا سکتی ہے اس کی قبر پر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دفن کیے ہوئے 3 دن سے زیادہ نہ ہوا ہو، یعنی تیسرا دن اگر ہے تو اس تیسرے دن تک ہم نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔
حدیث نمبر 1528 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حشیم حدثنا عثمان بن حکیم حدثنا خارجۃ بن زید بن ثابت عن یزید بن ثابت وكان اکبر من زید قال خرجنا مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما ورد البقیع فاذا هو بقبر جدید فسأل عنه فقالوا فلان قال فعرفها وقال الا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه 4. خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے، وہ اپنے والد زید بن ثابت وہ اپنے چچا یزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، اور یہ یزید یہ زید کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے تو آپ نے ایک نئی قبر دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو آپ کو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے پہچان لیا اور پوچھا مجھے تم لوگوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے اور روزے سے بھی تھے، یعنی دوپہر کے وقت آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ روزے کی حالت سے بھی تھے، تو ہم نے آپ کو تکلیف دینا ناگوار سمجھا، پسند نہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرنا، تم میں سے کوئی بھی مرے، یعنی جب بھی تم میں سے کسی کی موت ہو جائے اور اگر میں اس کو نہ جانتا ہوں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو مجھے ضرور بتا دینا، یعنی جب بھی کسی کی موت ہو اور مجھے معلوم نہ پڑے تو تم لوگ آ کر مجھے بتا دینا کہ فلاں کی موت ہوئی ہے، کیونکہ اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا تو یہ اس کے لیے رحمت ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں اور اس طرح نماز مکمل فرمائی۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ہو چکنے کے بعد آپ نے پھر سے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ رسول کا وہی اختیار ہے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی اختیار کو سلطان اور خلیفہ کو بھی یہی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی وجہ بھی بتا دی کہ میری نماز ان کے لیے صدقہ ہے، میری نماز ان کے لیے رحمت ہے، کہ میرا نماز پڑھنا ان کے لیے رحمت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ حدیث نمبر 1529 حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسب حدثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن محمد بن زید بن المہاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هل لا آذنتموني بها ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے بتا دیا، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، یعنی جب ان کا انتقال ہوا اسی وقت تم لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ صفیں لگاؤ، آپ تمام صحابہ نے صفیں باندھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کی قبر پر۔ حدیث نمبر 1530 حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ عن ابی اسحاق الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس قال مات رجل وكان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما اصبح اعلموه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی موت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے بھی تھے، لوگوں نے رات میں ہی اسے دفن کر دیا، صبح کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کے بارے میں بتایا، تو آپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا مجھے بتانے سے، یعنی تم لوگوں نے مجھے خود کیوں نہیں بتا دیا، پہلے ہی رات ہی میں کیوں نہیں بتا دیا کہ پہلے ہی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتا دیا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تاریکی اور اندھیرا تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا ناگوار سمجھا، پسند نہ کیا، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آتے ہیں اور آپ نے پھر ان کی نماز جنازہ قبر پر ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 1531 حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا غندر عن شعبہ عن حبیب بن الشہید عن ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما قبر۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دفن کر دینے کے بعد قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 1532 حدثنا محمد بن حمید حدثنا مہران بن ابی عمر عن ابی سنان عن علقمہ ابن مرثد عن ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی میت بعدما دفن۔ حضرت ابن بردہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد بریدہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی دفن کر دینے کے بعد، یعنی میت کو دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اس کی قبر پر۔ حدیث نمبر 1533 حدثنا ابو قریب حدثنا سعید بن شرحبیل عن ابن لہیعہ عن عبید اللہ بن المغیرہ عن ابی الہیثم عن ابی سعید قال كانت سوداء تقم المسجد فتوفیت لیلہ فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبر بموتها فقال الا آذنتمونی بها فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا له ثم انصرف۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، حبشی عورت تھی، جو مسجد میں جھاڑو پھٹکا لگایا کرتی تھی، مسجدوں کی صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کے بارے میں خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا، یعنی دفن کرنے سے پہلے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے تھے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، پھر آپ وہاں سے واپس آئے۔ ان باتوں سے معلوم ہوا، اس باب کی تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ قبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم نے باب کی ابتدا میں ہی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا قبر پر نماز پڑھنا کیوں تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری نماز تمہارے لیے رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا انسان، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نماز جنازہ ان کی پڑھا کرتے تھے، اگرچہ نہ موقع ملے تو قبر پر ہی پڑھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ جیسے باپ کو حاصل ہوتی ہے، بھائی کو یا چچا کو، اگر ایک نہ ہو تو دوسرے کو اس طرح حاصل ہوتی ہے ولایت۔ وہ لوگ جو قریبی ولی ہوتا ہے وہ اگر نماز پڑھ لے تب دوبارہ جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو کہ ایک ولی نے یعنی سلطان نے یا خلیفہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رسول نے نماز نہ پڑھی ہو تو ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ولی کے نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر سے نماز پڑھیں، اگرچہ اسے دفن کر دیا گیا ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دفن کیے ہوئے اتنے دن نہ گزرے ہوں کہ میت کے عام طور پر گل سڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے، یعنی میت جتنے دنوں میں عام طور پر گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کی مدت 3 دن مقرر ہوئی ہے، لہذا 3 دن کے اندر اگر کوئی شخص نماز جنازہ اگر کوئی خلیفہ پڑھنا چاہتا ہے دفن کرنے کے بعد تو اس کو اجازت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو خوش و خرم شاد و آباد رکھے، اور مولانا امان اللہ نورانی پاشا اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی تندرستی خیر و برکت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چاہت کے مطابق جو جائز اور نیک تمنا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔